بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آواز میڈیا کی یہ ایک کاوش جو ہم ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے متعلق جتنے مسائل ہیں یا جن مسئلوں سے ہم گزرتے ہیں ان کے حل کے تلاش میں رہتے ہیں، تو ہم آواز میڈیا کی طرف سے یہ ایک اور کوشش ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن اس کے عہدیدار جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ہم باری باری سب کو کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں نصیر احمد صاحب. میاں نصیر احمد صاحب پاکستان تحصیل کھاریاں ضلع گجرات سے تعلق ہے اور یہاں پریٹوریا میں ان کا بزنس ہے، وہیں ان کی رہائش ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت دل کے مالک ہیں، لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے سکون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، کسی وقت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ ان تک پہنچتے ہیں. تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کیوں بنی؟ یہاں تو لوگ اپنی روزی روٹی کے چکر میں آتے ہیں، یہاں تو روز لوگ جو ہے اپنا مستقبل بنانے کے لیے آتے ہیں. آپ کے دل میں ایسا کیا خیال آیا کہ اس آرگنائزیشن کو بنایا جائے یا اس کو جوائن کیا جائے؟ کیا موٹو تھے ان کے بارے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہم آواز میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جہاں ہماری بات جو ہے وہ ساری ہماری کمیونٹی تک پہنچ سکے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو ہمارے الحمدللہ میں 98 سے ساؤتھ افریقہ میں ہوں اور ہر ساؤتھ افریقہ ایک تقریباً 9 صوبوں پہ 9 پروین رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان سے بڑا ہے اور آبادی کے لحاظ سے کم ہے. اس میں ہماری پاکستانی کمیونٹی تقریباً جو ایک اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 2 لاکھ کے قریب ہے اور اس میں اکثر ہمارے بندے آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھے. جو ڈربن والے ہیں وہ کیپٹن والے سے نہیں تھے، کیپٹن والے جوہانسبرگ والے سے نہیں تھے، اور بھی اس طرح کے معاملات تھے کیونکہ یہاں زیادہ تر ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کاروبار سے ان کا تعلق ہے، جو جاب ہے نوکری پیشہ وہ کم ہے اور اس کے لیے ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو آپس میں گٹھ جوڑ کرنا ان کا ضروری تھا، ان کو کنیکٹ کرنا ضروری تھا. اور اس ایسوسیشن کی جو سب سے مین کاوش ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک نجم الثاقب صاحب ہمارے پاکستانی ہائی کمیشن میں ایمبیسڈر تھے جو اس وقت برازیل میں ہیں. یہ ان کی اور ہمارے چند ساتھی جیسے کہ فیاض خان صاحب، شاہد چوہان صاحب، امانت علی تارڑ صاحب اور حافظ ندیم صاحب اور اس طرح کے ساتھی جنہوں نے مل کے اس کے اوپر کام کیا، محنت کی اور اس کے بعد اس چیز کا ایک مکمل جو ہے وہ ایک سیٹ اپ موجود ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. میں نے دیکھا پچھلے دنوں جب زینوفوبک اٹیکس ہو رہے تھے لوگوں پر، لوگوں کی دکانیں لوٹی جا رہی تھیں، پاکستانیوں کو آپ سمجھیں کہ تباہی کے دہانے پر اکٹھا کر دیا گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ ان سارے حالات میں بلا خوف و خطر آپ بہت سے علاقوں میں پہنچے، ایون کہ جہاں جان کا خطرہ تھا. تو آپ کو یہ کیسے سمجھ آیا کہ آپ کو ذاتی طور پہ وہاں پہنچنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا. یہ اس طرح کے پہلے بھی واقعات ساؤتھ افریقہ میں ہوئے ہیں. بہرحال ہماری جو ایسوسیشن ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں، الحمدللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے متاثرین ہیں، جو بھائی ہیں، ہم ان کے پاس پہنچیں اور کچھ بھی نہ کر سکیں کم از کم ان کی حوصلہ افزائی تو ہو سکے. تو اس لیے ہمارے ساتھ ٹیم الحمدللہ ایک بڑی مخلص اور دلیر ٹیم تھی اور جن کا یہ فیصلہ تھا اور ہم نے اس کے بعد اس کے اوپر مل کے، مطلب ہے یہ میرا اکیلے کا نہیں، ہماری پوری ٹیم کا فیصلہ تھا ماشاءاللہ. اور سب نے ساتھ دیا گئے اور کافی حد تک ہم نے وہاں دوستوں کو موٹیویٹ بھی کیا کہ بھائی آپ کی یہ جو جگہ ہے آپ رہنے کی جگہ ایسے کر لیں، آپ ٹائمنگ تھوڑی چینج کر لیں. اور کچھ جگہ ہم نے اپنے بندوں کو سیو بھی کیا. ہمارے جو بزنس مین تھے ان کی شاپوں پہ حملے ہو رہے تھے، مطلب ہے کہ دن کو بھی لوٹے جا رہے تھے اور رات کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر کے لوٹ کے جا رہے تھے. تو اس وقت کے جو شدت پسند جو افریقن تھے وہ ٹولیوں کی شکل میں آ رہے تھے. وہ مقصد ہے کہ ہم نے جب وزٹ کیا ہم نے دیکھا کہ پولیس کی جو نفری تھی وہ بڑی کم تھی.
تو ہم نے پھر دوستوں کو الحمدللہ اکٹھے کیا اور کافی حد تک اپنے دوستوں نے جو شروع میں نقصان ہو گئے وہ ہو گئے. اگر ہم اس کو 2014-15 کے زینوفوبیا سے کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے میں اس ٹائم نقصانات بہت کم ہوئے ہیں. زیادہ تر نقصان دوسرے افریقن جو ہیں ان کے نیبرنگ کنٹری جیسے نائجیریا، مقصد ہے صومالیہ، ایتھوپیا، ان کے ہوئے ہیں. بہرحال پھر بھی ہمارے دوست جو ہیں ہمارے پاکستانی بھائی متحد ہو گئے جس سے کافی حد تک انہوں نے اپنا بچاؤ کر لیا. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ہوا. ساؤتھ افریقہ میں آپ کے ٹوٹل 19 یونٹ ہیں میری اطلاع کے مطابق. جی بالکل 19 یونٹ آپ ہیں پریٹوریا میں. اٹس اے بگ سٹی، یہ ایک بڑا شہر ہے ساؤتھ افریقہ کا. جوہانسبرگ ایک بڑا شہر ہے. تو پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ دور دراز چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں، آپ کا ان سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ جی ہم پریٹوریا میں تو سینٹرل ہماری باڈی ہے نا. بالکل پہلے ہمارے 17 یونٹ تھے اور جب سے میں اس پوزیشن پہ آیا ہوں، جب سے میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، اس کے بعد 2 یونٹ کا اضافہ ہوا ہے. KZN میں ایک فریڈ کے نام پہ اور دوسرا رچس بے کے نام پہ. اور ہمارے جو مقامی یونٹ ہیں انہوں نے اپنے عہدیدار اپنے مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں سے لیے ہوئے ہیں اور وہ آگے انہوں نے ذیلی کمیٹیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور وہ بالکل کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اور الحمدللہ میرا نہیں خیال کہ ساؤتھ افریقہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا شہر، کوئی قصبہ، ایون کہ کوئی بھی گاؤں کے اہل محلے تک ہماری ایسوسیشن کی جو ہے وہ پہنچ ہے اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. زبردست. دوسری ایک اور بات، پاکستانی کمیونٹی چونکہ یہاں بہت پرسنٹیج کے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے، یہاں کے مسائل بھی ان کے کچھ زیادہ ہیں. جیسا کہ اس دیار غیر میں اگر کوئی مزدوری کرتا ہوا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو موت واقع ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، ہسپتال میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، یا اسائلم سیکرز کے پرابلمز ہیں، اسی طرح سے آجر اور اجیر کے مسائل ہیں، کبھی تنخواہ نہیں ملتی، کوئی تنخواہ دینا نہیں چاہتا. تو اس طرح کے مسائل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کیا یہ ان کا کوئی حل ہے ایسوسیشن پہ؟ جی الحمدللہ ایسوسیشن بہت زیادہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ بھی باقاعدہ ہے جس کا لیگل افیئر ہے، اس کے ہیڈ ہیں ہمارے رانا سیل صاحب. تو اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے کافی کام کیا ہے. سب سے پہلے کہ جو زیادہ تر ہم دوستوں کو یہ ابھی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ بھائی کاروبار کے حوالے سے جب بھی آپ کو لین دین کریں آپ تحریر بنا لیں، آپ کو 2 گواہ بنا لیا کریں. تو یہ کیونکہ ہمارے کلچر ہے کہ بندے بس وہ آپس میں یہ چیزیں نہیں کرتے جس کے بعد میں مسائل ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ جب سے یہ چیزیں ہو گئی ہیں، جب سے یہ ایسوسیشن کا قیام آیا ہے، بہت حد تک یہ چیزیں رک گئی ہیں. یہ جو کڈنیپنگ تھی، یہ جو دوست آپس میں بندوں کو لے آتے تھے، اور جو پہلے مقصد ہے کہ ان کو سیلری کا ایشو ہوتا تھا، ان کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، کافی حد تک چیزیں جب یہ اویئرنیس آ گئی ہے. ہمارا پیج جو ہے ایسوسیشن کا، اس کا ویور تقریباً میرا خیال ہے کہ 50-60 ہزار سے زیادہ ہے. اور تقریباً ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور سب اس سے ہماری کمیونٹی تقریباً 80-90% مستفید ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. اور دوسرا جو پاسپورٹ کے حوالے سے ہمارے ایمبیسی کے ساتھ معاملات بھی الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں. سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ادھر پاکستان کمیونٹی میں ایمبیسی کے ساتھ ایک پاسپورٹ کا ہے اسائلم سیکر پہ، اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا کام کیا ہے. کچھ پچھلے مہینوں سے حکومت کے کوئی اعلیٰ عہدیداران بھی ادھر آئے ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب آئے، ہمارے ملک احسان اللہ ٹوانا صاحب آئے، فیصل مشتاق صاحب آئے. ہماری ایسوسیشن نے ہمارے جنرل سیکرٹری خالق بٹی صاحب نے ان کو تحریری طور پہ اپنی جو ادھر کی مسئلے ہیں، مسائل ہیں بیان کیے، ان کے ہینڈ اوور تحریر دستاویز اپنے پیپر ڈاکومنٹ سب کچھ ان کے حوالے کیے. اور الحمدللہ انہوں نے بھی ادھر جا کے اس کے اوپر سینیٹر مشتاق صاحب نے کافی کام کیا. احسان اللہ ٹوانا صاحب بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بہت جلد جنوری کے پہلے 2-4 ہفتوں میں جو ہمارا کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاسپورٹ، وہ حل ہو جائے گا. اور صرف اگر ہم ویسی میں ہماری کمیونٹی کو مسئلہ ایک درپیش ہے تو ایک پاسپورٹ سیکشن میں ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ایمبیسی کی ٹیم ہے وہ الحمدللہ پورا تعاون کر رہی ہے ہماری. ماشاءاللہ. کیونکہ ہائی کمیشن کسی بھی ملک کے لیے دیار غیر میں اس ملک کے رہائشیوں کے لیے یا اس ملک کے نمائندوں کے لیے
ایک آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن جو ہے نا وہ اپنے شہریوں کے لیے سفیشینٹ اقدامات کرتا ہے یا ان کو مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسائلم سیکرز کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا، آپ نے ذاتی طور پہ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اس کو اوپر بڑھایا اور وہ پاکستان سینٹ تک وہ بات گئی، تو اس کے جو رزلٹ نکلے کیا آپ کی وہ توقع کے مطابق ہیں؟ جی الحمدللہ اس کے اوپر ہم کافی مطمئن ہیں، اور ابھی جو ادھر ایمبیسی میں جو ہمارے ہائی کمیشن صاحب اور ڈپٹی ہائی کمیشن صاحب وہ بھی بڑے اس میں سیریس نظر آ رہے ہیں. اسپیشلی ڈپٹی ہائی کمیشن صاحب سے ہماری حال ہی میں یہ ماہانہ میٹنگز ہوئی ہیں اور ہمیں کافی پیش رفت اس میں نظر آ رہی ہے. میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ صرف اور صرف پاسپورٹ سیکشن میں، کیونکہ وہ ایمبیسی میں آپ بھی جانتے ہیں ہائی کمیشن کا ایک سیپریٹ سیکشن ہے، پاسپورٹ کا ایک علیحدہ ہے، نادرہ تو ویسے ہی بھی موو ہو گیا ہے، تو پاسپورٹ سیکشن میں کچھ شکایات آتی ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ بھی کافی حد تک ایمبیسی کا یہ ٹیم ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور ہمیں انہوں نے پورا لاسٹ میٹنگ میں یقین بھی دلایا ہے کہ ہم ہر قسم کی غمی خوشی میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، جس پر ہم ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے میاں صاحب، جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہائی کمیشن پریٹوریا، یہ ارد گرد کے جو ہمارے ہمسایہ افریقن ملک ہیں ان میں بسنے والے بھی پاکستانیوں کو یہی ڈیل کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن صرف پریٹوریا ہی نہیں، اس کی کچھ اور شاخیں ہونی چاہیے اس ریجن میں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال یہ کیا ہے، اور ہونی چاہیے اس میں. ایون کہ ہمارے جو ساؤتھ افریقہ میں جیسے ڈربن ہے وہ پیٹوریا سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے، 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. کیپ ٹاؤن جو ہے وہ 1400 کلومیٹر ہے، ادھر بھی تقریباً 14-15 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو ادھر بھی ہونی چاہیے. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانتے بھی ہیں ہمارے ملک کے وسائل جو بھی معاملات ہیں، تو فی الحال تو ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ہائی کمیشن دورے کر رہی ہے. جیسے وہ کبھی ڈربن کا چکر لگا لیتے ہیں، موزمبیق کا لگا لیتے ہیں، کیپ ٹاؤن کا لگا لیتے ہیں. تو ابھی تک تو یہ ایک انہوں نے اپنا ایک روٹین بنائی ہوئی ہے جس سے کمیونٹی کو کافی حد تک فیسلٹی کہہ رہے ہیں کہ مل رہی ہے. میاں صاحب یہ جو آپ نے ابھی نام لیے ہیں جیسے ڈربن ہے، کیپ ٹاؤن ہے، یہ تو ساؤتھ افریقہ کے شہر ہیں. ان شہروں کے علاوہ جیسے موزمبیق ہے، زمبابوے ہے، ارد گرد کے جتنے چھوٹے ممالک ہیں، کیا ان تک کوئی خدمت ایسا ماحول بن سکتا ہے کہ ان تک بھی پاکستان گورنمنٹ اپنی سروسز پہنچانے کی کوشش کرے؟ جی بالکل، اس کے اوپر کام تو ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے ایک معاشی معاملات جو ہیں، ہمارے وسائل ملک کی، وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ ہیں. بہرحال زمبابوے میں تو ایمبیسی ہے، اور یہ جو باقی جو 4 ملک ہیں نا ساتھ کے ممالک ہیں، لسوٹو، بوٹسوانا، نمیبیا اور موزمبیق اور سوازیلینڈ، یہ 5 تو میرا خیال ہے ان میں یہ انہوں نے اپنی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے. ہر مہینے 2 مہینے بعد ادھر کا چکر یہ اپنا دورہ کرتے ہیں. بہرحال ہونا چاہیے، کیونکہ جو بارڈر کے پار ہیں ان پاکستانی بھائیوں کے لیے ادھر آنا، آ کے کبھی کبھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کے لیے ان کو فزیکلی ادھر آنا پڑتا ہے، جو کہ مشکل ہے. وہ کچھ ہمارے کافی دوست جو ہیں وہ کمپلین بھی کرتے ہیں. تو ہم ان کو جہاں تک ممکن ہے ہماری ایسوسیشن ان کو ہیلپ کرتی بھی ہے، گائیڈ بھی کرتی ہے، پر کچھ جگہ ہمارے بندے اس چیز میں کافی حد تک پریشان بھی نظر. اللہ تعالیٰ آسانی کرے ان لوگوں کے لیے، اور صاحب اقتدار سے ہماری گزارش ہے کہ اگر اس کو لیتے ہوئے اگر وہ کمیونٹی کے لیے بہتری کا کچھ سامان کر سکیں. ایک اور ابھی ہم اس انٹرویو کے آخری حصے میں چلتے ہیں. جیسا کہ یہ 2019 بالکل ہم آخر میں ہیں، دسمبر کے آخری عشرے میں سمجھیں کہ ہم داخل ہونے والے ہیں. ایسوسیشن نے جو کارکردگی کی 2019 میں، وہ اور آئندہ 2020 میں ان کے کیا ارادے ہیں یا کیا پروگرام ہیں، کیسے یہ بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، کیا آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے؟ جی بالکل. میں اپنے ایک جب سے یہ میں نے ذمہ داری پوزیشن سنبھالی ہے، یہ اس سال مئی کہہ لیں تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں.
تو 6-7 مہینے کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں ہم نے ایک تو کمیونٹی کی سہولت کے لیے 2 یونٹ جو ہیں ان کا قیام لایا، کیونکہ جب تک ہمارے ایک ایسوسیشن کے یونٹ اگر دوست ہماری کمیونٹی کے ان کو دور دور تک جانا پڑتا ہے، اگر ان کو وہی اپنا ایک آفس جو ہے اپنا 100-200 کلومیٹر کی رینج میں مل جائے گا تو ان کے لیے کافی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور دوسرا بھی ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں جہاں جہاں دور ہیں ہمارے یونٹ، تو یا بڑے پروین ہیں، بڑے صوبے ہیں، تو ہم ان میں کوشش کر رہے ہیں کہ 1-2 یونٹ اور بن جائے۔ اور باقی آپ کارکردگی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو ہم نے زلزلہ کا 2-3 مہینے پہلے، یہ قدرتی آفات ہیں یہ تو، اور اس میں الحمدللہ ہماری ایسوسیشن کے ہمارے فائنانس سیکٹری اسپیشلی ادھر سے گئے، تقریباً کم از کم پاکستانی 30 لاکھ سے زیادہ ہم نے ادھر جا کے ڈسٹریبیوٹ کیا، جس کی ہم نے کوئی نمود نمائش نہیں کی۔ ماشاءاللہ۔ اور باقی جو ڈیم فنڈ تھا اس کے اعلانات تو ہوئے تھے، پر اس کو پریکٹیکلی جو ہے یہ الحمدللہ ہم نے پچھلے 3-4 مہینے میں تقریباً 2 ملین، تقریباً پاکستانی 2 کروڑ تک اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستانی بینک میں جو ہمارے جا چکی ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ اور باقی ماشاءاللہ ہمارے ابھی بیگ کا پروجیکٹ ہے جو کہ ہمارے جنرل سیکرٹری خالد بٹی صاحب نے ایجوکیشن منسٹر اور فارن منسٹر سے ان کی میٹنگ ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ ایک بڑی کوانٹٹی جو ہے وہ یہاں کے اسکول میں بچوں کو بیگ ڈلیور کیے جائیں۔ میاں صاحب، بیگ سے آپ کی مراد اسکول بیگ جو کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ اپنے وسائل سے اکٹھی کرے گی جی، اور پھر لوکل کمیونٹی کے وہ لوگ جو خرید نہیں سکتے جی 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 ان تک پہنچائے گی۔ جی بالکل۔ آپ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں جو ہے کہ ایک 3-4 قسم کی کمیونٹی ہے، ایک تو بہت ہی زیادہ امیر ہیں، ایک سیکنڈ ہے، ایک درمیانہ طبقہ ہے، اور ایک بیچارے بالکل جو ہے وہ بڑی مشکل سے اپنا جو ہے وہ گھر چلا رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ بے شک۔ تو یہ اسپیشلی مطلب ہے یہ جو بیگ کا پروجیکٹ ہے یہ پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کے انشاءاللہ نام سے جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ اس میں ہمارے ملک کا وقار بھی بڑھے گا اور ہماری کمیونٹی کو یہاں کی کمیونٹی کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہوگا، اور یہاں کی کمیونٹی ہمارے ان لوگوں کو اچھی نظر سے بھی دیکھے گی، کیونکہ وہ صرف یہ سمجھے نا کہ یہ ایک دیار غیر سے آئے ہیں اور یہ صرف اور صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی جہاں جہاں بھی ہیں وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ویلفیئر کے کام کرتے رہیں، پھر اس سے یہاں کی لوکل کمیونٹی کے ساتھ ان کی ایک باہمی بھائی چارہ محبت پیدا ہوگی۔ یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے، اگر ان کے مقامی افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ 2020 کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ 2020 میں ہمارے ابھی انشاءاللہ ہم ایک بہت جلد ایک نیشنل میٹنگ کریں گے جس میں سارے یونٹ کے اپنے ہمارے عہدیداران آئیں گے، ہماری سینٹرل باڈی بیٹھے گی۔ اس میں پہلے نمبر پہ تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک مرکزی جو ہماری ٹیم ہے وہ سب یونٹس کا دورہ کریں۔ 19 یونٹس ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 by 1 وہاں کی اپنی جو ہمارے یونٹس ان کو وزٹ کریں گے۔ ان میں کچھ ایکٹیو بھی ہیں اور کچھ جگہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں گے جہاں ایکٹیو ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ مزید وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کریں، اور جہاں کچھ ایکٹیو نہیں ہیں وہ وہاں ہمیں کچھ تبدیلی کرنی پڑی، جو بھی ایک ایسوسیشن کے آئین قانون کے مطابق وہاں ہم تبدیلی بھی کریں گے، اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ہم پاسپورٹ کے جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو اسائلم سیکر کا پاسپورٹ کا سب سے بڑا ادھر کمیونٹی کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم نے کام کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنوری میں فیبروری تک اپنی ادھر کمیونٹی کو خوشخبری دیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں ہوم افیئر سے ایک ڈاکومنٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے کہ وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لیگل فیئر کے ہیڈ ہیں ان سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے دوستوں تک اویئرنیس جائے کہ یہ چیز جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ابھی پرمٹس وغیرہ کافی حد تک ہماری کمیونٹی کو مشکلات ہیں کیونکہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، پر اس کا کوئی نہ کوئی ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کی
जो एक गवर्नमेंट है उस सतह पे जाके हम कोशिश करेंगे कि हमारी मीटिंग हो और हम उनको अपना पैगाम देंगे कि हमारी ये जो कम्युनिटी है ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही काम करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले बंदे हैं, ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ये जॉब ले नहीं रहे। तो आप इनके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाएं तो जिससे हमारे एक दादोशुमार का भी हम सही तरह पता कर सकें और हमें अपने जो अच्छे बंदे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो सही बंदे हैं जिनका वो भी, और जो हमारे कुछ गलत बंदे भी आ गए हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी हैं, हम उनको भी एक कॉर्नर पे करेंगे और उनको अपने एम्बेसी के साथ और यहाँ के डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनका भी कोई ना कोई हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे भाई हैं राय रास्ते पे आ जाएं। अगर उन्होंने उन्हीं चीज़ों को आगे लेके गए, उसी चीज़ का उन्होंने तसलसल रखा, तो हम उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला एक्शन लेंगे। माशाअल्लाह मियां नसीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप लोगों से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। मियां नसीर अहमद मेरे पास हैं, मैंने कुछ जो मेरी समझ के मुताबिक सवालात थे मैंने किए। आप ज़रूर कीजिए सवालात इस सोशल मीडिया के थ्रू। जब आपके पास ये वीडियो पहुँचे आप सुने, देखें, आप समझें अगर कि मैंने कुछ मुनासिब सवालात नहीं किए या कुछ सवालात रह गए हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर बुलाएंगे। हम आवाज़ मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम चलता रहेगा इंशाल्लाह।